وفاقی کابینہ نے 27ویں ترمیم کے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق 27ویں ترمیم کا مسودہ آج سینٹ میں پیش کیا جانے کا امکان ہے، جبکہ 27ویں ترمیم کے تحت آئینی عدالت کے قیام کی تجویز سامنے آئی ہے۔ اسی والے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار شہاب اوستو صاحب۔ شہاب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شہاب صاحب، وفاقی کابینہ نے تو منظوری دے دی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی، اور آج ایوان بالا میں بھی پیش کیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اتنا بڑا ایک آئینی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ڈرافٹ ہے اس کو پبلک کیا جاتا، کم از کم ہم اس کو پڑھتے سمجھتے، پھر اس پہ اپنا کوئی کمنٹ دیتے۔ اور دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے حقوق آزادیاں ظاہر ہے وہ بھی سلب ہو سکتی ہیں، ان سے متعلق آپ فیصلے کریں اور آئین میں کریں۔ دیکھیں، آئین جو ہے ایک فنڈامنٹل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وہ قانون تو بدلتے رہتے ہیں لیکن آئین بہت کبھی کبھی بدلتا ہے، اور وہ بھی بدلتا اس لیے ہے کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ جو چھپ چھپا کے یہ کیبنٹ میں پیش ہوا ہے، اور خود جو بڑے مین اسٹریم لیڈرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا۔ شاید پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہو، لیکن جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور کسی اور پارٹی نے بھی ابھی تک کچھ اس کے متعلق بات نہیں کی۔ لیکن جو رپورٹ ہوا ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا امینڈمنٹ ہوگا جس سے بہت سارے بنیادی جو اسٹرکچرل ہمارے جو اس ملک کی جو سیاسی اور ایون ریاست کی بھی جو حیت ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جس چیز کی جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشری کو بائفرکیٹ کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں مکمل طور پہ۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آئین ہو اور دو سپریم کورٹس ہوں، اور پھر دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کچھ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کچھ کریں، کچھ کی کچھ کریں، اور مخصوص اپنے جو سلیکٹڈ جو بھی کہہ لیں الیکٹڈ ججز کو بٹھائیں، اور انہی ججز کو بٹھائیں جو ریٹائر ہونے والے ہیں یا جنہوں نے ان کو پروو کر کے دیا ہے کہ جی ہم آپ کے اس ہائبرڈ نظام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ ہائبرڈ نظام کو کانسٹیٹیوشنل کور دینے کی کوشش ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ایک ہارڈ اسٹیٹ کا جو پرانا ایک مطالبہ تھا کہ پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ بننی چاہیے، جہاں پہ طاقت کے زور پہ ملک کی سیکیورٹی کو بچانا چاہیے، جہاں پہ ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس اور جمہوری اقدار کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تو جو بنیاد ہیں ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کے، ان کو ہلایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمشنر اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹ یہ کریں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کا نظام جو ہے اس کو مینیج کریں گے، جس کا ہم کو ڈر ہے۔ جوڈیشری کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، تو اب بتائیں کہ عام آدمی اپنے حقوق کے لیے کہاں جائے گا؟ پھر یہ کولونیل دور کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی، جن کے پاس جوڈیشل پاور بھی تھا، یعنی وہ پکڑتے بھی تھے اور سزا بھی خود دیتے تھے، اب وہ دوبارہ لا رہے ہیں۔ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ جو سیپریشن آف پاور کا کنسیپٹ ہے، جس پہ ہمارا آئین کا پورا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اب یہ اس کی وائلیشن کرنے جا رہے ہیں۔ پھر این ایف سی کے حوالے سے ابھی تک ابہام ہے کہ این ایف سی، پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ ہم ریزسٹ کریں گے، ہم اس کو این ایف سی ایوارڈ جو 7th ایوارڈ ہے اس سے کم شیئر پروونسز کو ہم اس کا کم نہیں کرنے دیں گے، لیکن ابھی تک اس پہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا این ایف سی کو بھی ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ کل میں سن رہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر جنہوں نے این ایف سی کے ایوارڈ کو کم کرنے سے ہم کو روکا تو ہم پھر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے فائنینشیل جو ریسورسز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب پیٹرولیم لیوی اور گیس سرچارج اور مختلف قسم کی لیویز تو ویسے ہی فیڈرل گورنمنٹ لگا رہی ہے، جس میں پروونسز کو کچھ بھی نہیں ملتا،
اور اس کے علاوہ جو اور خطرناک بات ہے جو ہر ڈکٹیٹر کے دور میں، ہر ایبسلوٹسٹ کے دور میں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، وہ ہے ایجوکیشن اور کریکولم۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے ملک میں ایک ہی کریکولم جو ہے نافذ کریں گے اور فیڈرل گورنمنٹ کرے گی۔ ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد میں بیٹھ کے اسکول اور کالجز چلائے گی، ٹرانسفر پوسٹنگ کرے گی، کیا کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں طالب علم ہوں قانون کا پچھلے۔ اچھا شہاب صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ نے کہا کہ آئین جب بدلتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کیا اس وقت ضرورت ہے؟ یہی کہنے جا رہا تھا کہ میں 25 سال سے وکالت کر رہا ہوں، مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو اتنے بنیادی قسم کے جو امینڈمنٹس لائے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی تو ان کو جو بھی اس ملک کا نظام بنے گا اس کے بعد، سوائے اس کے کہ ہماری عدالتیں اور یہ سارے ادارے برباد ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ آج 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ ایوان بالا میں بھی پیش کر دیا جائے گا۔ سینئر تجزیہ کار شہاب اوستو صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔